بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل برطانیہ میں کورونا کی جو دوسری لہر ہے اس کو زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے اور پوری دنیا نے برطانیہ سے فضائی رابطے اپنے ختم کرنے کا اعلان کیا اور نئی پابندیاں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 1.5 مہینے تک برطانیہ کے عوام کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس حوالے سے پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے اور بعض تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی جو دوسری لہر ہے اس کو نئے ووہان قرار دیا جا رہا ہے لندن کو۔ وہاں کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے لوگ احتیاط کر رہے ہیں اور جو ماہرین ہیں اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آج اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی کل ایک بڑا واقعہ ہوا کہ 800 سال بعد مشتری اور زحل جو سیارے ہیں اتنا قریب آئے، اور اس حوالے سے کیا متس ہیں۔ آخری بار جو قریب آئے کہا جاتا ہے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اور ہر بار جب یہ سیارے قریب آتے ہیں تو دنیا کے اندر کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس بار یہ قریب آئے ہیں تو مختلف متس کیا کہتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، کورونا پہلی بھی وبا دیکھی ہم نے لہر، اور جو دوسری لہر ہے جو اب لندن اور یہ یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زیادہ ڈیڈلی ہے، زیادہ خطرناک، سپریڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وائرسز کے بارے میں ایک رویہ ہے کہ وائرس اپنی جو ہے وہ کورنگ یا اپنی میوٹیٹ کرتا ہے یا اپنی شیپ بدل دیتا ہے، اور کیونکہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ کوئی علاج تو ہے نہیں، یہ بیسیکلی نہ کوئی دوا ہے، یہ بیسیکلی آپ کے باڈی کے اندر ایک آرٹیفیشل قسم کی وائرس جو ہے اس کو انٹر کرتے ہیں تاکہ آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو، ایکٹیو ہو، اور وہ اس کے ساتھ تباہ، اور امیونٹی سسٹم جو ہے اسی حساب سے وہ چلتا ہے۔ ایڈز کتنے سال ہو گئے، آج تک اس کی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اسپینش فلو تو 100 سال تقریباً 1918 کے بعد آیا تھا، اس کی ابھی تک ویکسین، اور یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اسپینش فلو کی ایک آف شوٹ ہے، ایک فیملی آف دا وائرسز ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا ڈیڈلی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، صحیح ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی بہیو کرتا ہے وائرس کے جیسے۔ اچھا، یہ کیا بہیو کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، اور جو برطانیہ کے عوام ہیں وہ کیسے جو احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں؟ مبین چودھری صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں نیو نیوز کے لندن میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے حالات کا احوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم مبین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مبین صاحب، یہ بتائیے گا کہ ظاہر آپ نیوز میں بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو حرف راز کے ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے برطانیہ میں اس کو کیا جا رہا ہے اور کیسے جو حفاظتی انتظامات کریں، اور عوام اس طریقے پہ جو کتنے خوف زدہ ہیں اس حوالے سے نئی جو لہر آئی ہے۔ جی عثمان صاحب، ابھی اوریا صاحب جس طریقے سے وائرس کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ پھیلتا ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ یہاں کے کوئی جی پی ہو، جس طرح وہ اپنے مریض کو کسی چیز کے بارے میں ڈراتے بھی ہیں اور وہ بڑے پیار سے ڈراتے ہیں۔ سو یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ یہ خوف کر دینے والا وائرس تو موجود ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو محکمہ صحت کے جو آفیسرز ہیں، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ عوام کو اس طرح سے ڈرا دیا جائے کہ ملک میں کوئی پینک کی صورتحال ہو جائے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو دوسری جو مین چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ والا ویک جو ہے یہ کرسمس کا ویک ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اس ویک میں گھروں سے نکلنا تھا، کیونکہ برطانیہ یا امریکہ جیسے ملکوں میں لوگوں کے لیے یہ والا دن جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ان ریلیٹیوز کے ساتھ جنہیں وہ پورا سال نہیں مل پاتے، ان کے ساتھ انہیں اٹھنا بیٹھنا اور ملنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب، کیونکہ یہ 16 دسمبر سے یہاں برطانیہ میں یہ جو ڈیڈلی وائرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ایک متوازی کرونا وائرس ہے، یہ اپیئر ہوا، تو اس کو ابھی لیبارٹری میں چیک کرنے میں اور یہ سارے ٹیسٹ میں بڑا ٹائم لگنا تھا۔ تو یہ اپنے ملک کی معاشرت کو اور کرسمس کے سیزن کو، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف برطانیہ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ایک طرف عوام کو ڈرا بھی دیا اور دوسری طرف عوام کو یہ سہولت بھی دی جا رہی ہے کہ وہ خاموشی سے اگر ابھی ہی یہاں سے نکل جائے تو وہ بہت بہتر ہو۔ مبین صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 4th ایئر وائرس ہے، دنیا پوری اس کی سائنٹیفک الیبوریشن دے رہی ہے
اور آپ تو اپنے ملک کو تو ڈرا دیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کو ڈرا دیا ہوا ہے، نئی علامات بھی ہیں۔ آپ نے پوری دنیا کو آپ نے ڈرا دیا ہوا ہے، پوری دنیا نے آپ کی پروازیں روک لی ہوئی ہیں. اٹس ناٹ ایک کوئی لوکل ایشو ہے، کرسمس کا ایشو نہیں ہے، اتنا سمپل سی بات نہیں ہے. دنیا پوری اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے رہی ہے کہ یہ کس قسم کی میوٹیشن، اس کی شیپس جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں، سائنٹیفک جرنلز کے اندر آ چکی ہوئی ہیں. جی بالکل، یہی میں نے کہا کہ ابھی چونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پہلی جو وائرل ویکسین بنی تھی وہ تو کووڈ 19 کے لیے بنی تھی، اور یہ اسی میں سے ایک وائرس ایسا نکلا ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ والی ویکسین اس کے اوپر قابل عمل نہیں ہے. نہیں مبین صاحب، مسئلہ سارا یہ ہے کہ مثلا فلو ہے یا انفلوئنزا ہے نا، اس کی 1 سال کی ویکسین اگلے سال کام نہیں آتی، کیونکہ وہ شیپ وائرس کا تو معاملہ ہی یہی ہے. سب سے بڑی تکلیف دہ صورتحال جو انسان کی بے بسی کا عالم یہی ہے کہ 1 سال کی جو فلو کی یا انفلوئنزا کی ویکسین ہے وہ وائرس اگلے سال اس کے لیے شیپ بدل لیتا ہے اور نئی دریافت کرنی پڑ جاتی ہے. لیکن یہ اتنی جلدی جو ہوا ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے مبین صاحب. اس لیے میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت لندن کے اندر جو خبریں مختلف جگہوں پہ آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لندن میں پینک ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ پتہ کرنا تھا آپ سے. دیکھیں لندن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہاں تقریباً 60% نیٹو کے بجائے 60% امیگرینٹس آباد ہیں. جو برطانیہ کے اپنے نیٹو لوگ ہیں وہ لندن میں نہیں، اس کے سپربز میں یا دور دور جو ہیں وہ آباد ہیں. ٹھیک ہے. تو جو امیگرینٹس ہر ملک کے امیگرینٹس کی اپنی اپنی ایک نیچر ہے. تو اگر ہم پاکستانی انڈینز یا ساؤتھ ایشینز کی بات کریں، ان کی طبیعت میں جو ہے وہ افراتفری اور یہ بے چینی کا عنصر کو زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس ڈر کو بہت زیادہ خوف پھیلا بھی دیتے ہیں. لیکن وہ جو گورے ہیں وہ ان کا ڈر صرف اس حد تک ہے کہ ہم جتنی بھی بچت کر لیں گے یہ ہماری اپنی صحت کے لیے ہوئے گی. صحیح بات. اگر آپ سینٹرل لندن کے ایریاز کو دیکھیں تو ضروری کام کے لیے وہ ضرور باہر نکلتے ہیں، لیکن مشرقی لندن یا ویسٹ لندن یا انڈین اور پاکستانی زیادہ رہتے ہیں. ان کی طرح یہ ٹولیوں کی صورت میں کہ اگر کسی نے کچھ سامان لینا ہے تو ساتھ بچوں کو بھی لے لیا یا گھر کے اہل خانہ کو بھی لے لیا اور شاپنگ کرنے چلے گئے. اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. سو پینک جو ہے وہ نیشن بائی نیشن ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت شکریہ مبین صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جو حالات کی جو نقشہ کھینچا کہ لندن میں حالات کیا ہیں. تو بات تو وہی ہے. دیکھیں انہوں نے بڑی سمپل سی بات کی ہے. پوری دنیا میں دیکھیں یورپ نے ان کی فلائٹیں بند کر دی، انہوں نے اس کو سیاسی صورتحال کا لیکن سارا مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ ایک ویکسین کے اوپر بڑی ایشو چل پڑا ہوا ہے کہ آپ 30 سال ہو گئے، 1992 کے اندر آپ کا آیا تھا، بلکہ زیادہ ہو گئے، آپ نے ایڈز کا ابھی تک آپ نے دریافت نہیں کر سکے. اچھا اس سے پہلے جو کیا نام تھا ایبولا آیا تھا، اس کی ویکسین دریافت نہیں کر سکے، اسپینش فلو کی نہیں کر سکے، یہ 6-7 مہینے کے اندر آپ نے کیسے ویکسین دریافت کر لی، اور کیا یہ افیکٹو بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے ریزلٹس کس قسم کے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے. 8 لاکھ بندوں کو وہ ویکسین لگا چکے ہیں برطانیہ میں اس وقت، اور ان کو بھی ہو گیا دوبارہ، اور ان کو بھی یہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something different. اور یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم کبھی بھی 1000 دفعہ کہتے ہیں عثمان صاحب، چیخ کے مر گیا ہوں کہ اس کائنات میں کسی ایک فاتر ہستی کو تو تسلیم کرے کوئی ہے. کیوں نہیں کرتے ہو سرنڈر، کیوں نہیں کرتے ہو یار اس کے سامنے؟ لڑنا ہی لڑو بھائی، لڑو پھر لڑ لو. اس کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ چند سیکنڈ کے لیے جھکا کر دیکھ لو، آزما لو، اپنا کام بھی جاری رکھو، لیکن کبھی اس کے سامنے جھکاؤ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. بے شک نہیں کرتے. یہ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے. نہ سائنٹیفک کو ایکسپلینیشن ہے اس کی، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ وائرس پیدا کہاں سے ہوتا ہے، کس جگہ سے ہوتا ہے، آتا کہاں سے. نہ یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یہ جناب مرتا بھی نہیں ہے. نہ یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یہ اپنی کوئی نشانی چھوڑ کے جاتا ہے، فوسلائز نہیں ہوتا، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لاش ختم نہیں ہوتی کوئی چیز. او بھائی پھر کوئی ہم جو چیختے ہیں اتنے دنوں سے کہ یار اللہ کے لیے کچھ اپنے، تم اگر عیسائی ہو تو اور کچھ نہیں تو اپنے اللہ کے سامنے سر بجود ہو، ہم مسلمان سر بجود ہو. بالکل جی، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اپنی معافی کی طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے باہر نکالے. اسی نوٹ کے ساتھ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کل جو ایک مشتری اور زحل آپس میں کتنے قریب آئے، اس کے امپیکٹ کیا ہونے والے ہیں اور کس طریقے سے دنیا کو بدل سکتا ہے، اس پہ کریں گے بات.